السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 6 سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات یہودیوں پر کیے تھے، بنی اسرائیل پر کیے تھے، بنی اسرائیل کون ہے؟ یہی یہودی ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ اور یہ انعامات کا ذکر اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن نازل ہو گیا، آخری پیغمبر آ گئے، اور سب سے زیادہ ہٹ درمی یہودی ہی دکھایا کرتے تھے، سازشیں رچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ دیکھو تمہارے درمیان پیغمبر آئے، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے پیغمبر کی بات کو مانتے اور قرآن کی بات کو مانتے، تم ہی سب سے زیادہ ہٹ درمی دکھا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ بھی دی کہ دیکھو آخرت میں کسی کی کوئی شفاعت بھی نہیں قبول ہوگی، ہے نا، صرف اللہ کا قانون، اللہ کا حکم چلے گا۔ دنیا میں تو تھوڑی بہت ڈھیل اللہ دے رہا ہے، آخرت میں وہ بھی نہیں ملے گا، اسی لیے مان لو بات کو۔ تو اس رکوع میں اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس دن سے ڈرو، آخرت کا دن، جس دن کسی کا کوئی فدیہ، کسی کی کوئی سفارش اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ وہ فرعون کیا کرتا تھا؟ طرح طرح سے تمہیں ستاتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ ایک نجومی نے جو ہے نا فرعون کو یہ خبر دی، ایک خواب کے بارے میں اس نے تعبیر بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے ہوں نا، لڑکے، سب کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر آخر میں کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا تختہ پلٹ دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہم نے تمہیں نجات دی تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آپ تفسیر میں سنیں گے، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی، جن کو ہم بولتے ہیں نا یہودی، یہ اسرائیل جن کے نام سے ملک بنا ہوا ہے نا، تو یہی لوگ ہیں۔ حالانکہ ہر یہودی برا نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھو اس وقت کی جو یہودی گورنمنٹ ہے، اسرائیل جو ہے نا، تو اسرائیل کے اندر رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اسرائیل کی اس پالیسی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ غلط کو غلط کہتے ہیں۔ یعنی جو واقعی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ قرآن کو نہیں فالو کرتے، لیکن وہ انصاف پسند یہودی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں آپ دیکھ لو، ایک ہے ہندو اور ایک ہے ہندوتوا۔ تو ہندوتوا کا جو مطلب ہے اور جو ہندو ہیں تو دونوں میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہودی جو ہوتے ہیں، ہر یہودی برا نہیں ہوگا۔ بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اسرائیل کے، اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، سمجھ رہے ہو۔ لیکن بہرحال ہے یہ وہی، اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں
یہ وہی یہودی ہیں بنی اسرائیل، ہے نا؟ ٹھیک، چلیے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا. اللہ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ کچھ لا کر دو جس پہ ہم عمل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر، تو پیچھے بنی اسرائیل یہ قوم اتنی سرکش تھی، اس نے کیا کیا کہ ایک جادوگر تھا سامری، اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے میں جو ہے نا تھوڑی سی آواز کر دی جادو کے ذریعے، تو ان لوگوں نے اس بچڑے کو ہی معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ڈانٹ لگائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ان کے لیے مقرر ہوئی کہ جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا ان کو قتل کر دیں، وہ لوگ جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اس سزا کے بعد. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. ایک بچڑا اس نے بنایا سامری جادوگر نے، اور اس نے تھوڑی سی آواز کر دی، بس ان سب لوگوں نے اس کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام آئے جب واپس تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا حرکت کر ڈالی، ہے نا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور قتل وہ لوگ کریں گے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا. بہرحال ان کو قتل کیا گیا، اور اس سزا کے بعد ان کی اللہ نے توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. یہ ان کے لیے سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ. تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر آئے تو یہ کیا کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیوں اس پہ عمل کریں، ہم تو اللہ ہم سے خود کہے کہ اس کو مانو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی خطرناک کڑکے کی آواز نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے. کہنے لگے ہم اللہ ہم سے خود کہے. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک آواز ان کو لگائی کہ دیکھو اس پہ عمل کرو. کہنے لگے نہیں، ہم تو آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمیں کیا پتہ کہ یہ آواز اللہ کی ہے. تو پھر اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے ایک آواز ہوئی بہت خطرناک. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض یہودی تو مر بھی گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر یہ کہنے لگے کہ نہیں ہم عمل کر لیں گے، ہے نا. بعض یہ کہ کڑکے کی آواز بڑی خطرناک آواز ایک ہوئی اور ان کو ایک وارننگ ہوئی تو یہ ڈرے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے ان کے اوپر ایک
آواز عذاب کے طور پر نازل فرمائی جس سے یہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ہے نا، تاکہ ان کو سبق حاصل ہو۔ چلیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر منہ اور سلوہ نازل کیا، ہے نا۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑائی کا حکم دیا، دشمن تھا ایک، اس سے لڑائی کا حکم دیا، تو یہ کہنے لگے ہم کیوں لڑنے جائیں، موسیٰ علیہ السلام جائیں اکیلے، ہم کیوں لڑنے جائیں۔ تو ان کو سزا کے طور پر ایک وادی تھی، وادی سینا، اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں ان کو پھنسا دیا۔ وہ وادی ایسی تھی کہ اس وادی سے نکل ہی نہیں سکتے تھے، کتنا ہی چلیں لوٹ پھر کے وہیں آ جاتے تھے، کتنا ہی چلیں وہیں آ جاتے تھے۔ تو نہ کوئی چھت تھی نہ کچھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اور اللہ سے کہ اے اللہ کچھ تو کھانے کا انتظام کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سائے کے لیے بادل رکھ دیا کہ بادل جو ہے ان کے اوپر رہتا تھا، یہ لوگ جہاں جاتے تھے بادل ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اب سزا تھی کہ اتنے دن تمہیں یہاں رہنا ہے، بہرحال وادی سینا میں یہ لوگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے بادل کو تم پر سائے کے طور پر رکھا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر منہ اور سلوہ نازل کیا۔ بھوک لگتی تھی تو منہ اور سلوہ ان کے لیے آ جاتا تھا۔ منہ سلوہ بعض روایت میں آتا ہے کہ منہ اور سلوہ جنت کا کھانا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ منہ سے مراد ترنجبین ہے نا، جو اس علاقے میں وادی سینا میں بہت زیادہ تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیرے ہیں، یعنی بنی اسرائیل جہاں پہ بھی رکے ہوئے ہوتے تھے تو بٹیرے وہاں آ جاتی تھیں، اور یہ بٹیروں کو بڑے آسانی سے پکڑ سکتے تھے اور بھون کے کھا لیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو ہم نے تمہارے لیے تو یہ بھی کیا، یعنی ایک آدمی کو جیل میں ڈالا جائے اور وی آئی پی سویدھا مل رہی ہوں تو احسان ہے نہیں جو وی آئی پی سویدھا دے رہا ہے۔ تو ان کی یہ جیل تھی وادی سینا، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو وی آئی پی فیسلٹیز دے رہا تھا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ اللہ نے کہا یہ شوق سے کھاؤ، منہ اور سلوہ کھاتے رہو۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اب انہوں نے جو نافرمانیاں کی اللہ کی، تو اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، انہوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے، انہوں نے نافرمانیاں کی۔ اگر یہ نافرمانیاں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا کچھ عطا فرماتا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تو منہ اور سلوہ کھاتے کھاتے بہت پریشان ہو گئے، اب تمہارا سبزی اور ترکاریاں کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے اپنے رب سے کہو اب تو بس بہت ہو گیا، برداشت سے باہر ہے، اب تو ہم سبزیاں ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں، اب تو ہمیں اس سے وادی سینا سے نکالا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایک بستی کی طرف بھیجا، قریب میں ہی ایک بستی تھی اس طرف بھیجا، تو اس بستی میں جاؤ، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس بستی کے جب دروازے میں داخل ہونا تو جھکتے ہوئے داخل ہونا، اپنا سر جھکاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا نغفر لکم، ہے نا، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، ہے نا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہ نالائق کتنے تھے بنی اسرائیل کہ یہ جو ہے نا اس بستی میں جب داخل ہوئے تو ایک تو یہ کہ جھکتے ہوئے یعنی سجدے کے قریب ہو جائیں، ایسے داخل ہوتے ہیں نا ہم لوگ، کوئی اگر نیچی چیز ہوتی ہے تو جھکتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، یہ ایسے داخل ہوئے سینہ چوڑا کر کے، یوں سجدے کی شکل نہیں بنائی انہوں نے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ ہمیں تو بھیا دانا وانا چاہیے، ہمیں تو کھانا چاہیے، یعنی اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے نا۔ چلیے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ پیو،
اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، جھکے سروں کے ساتھ، اور یہ کہتے جانا کہ اللہ تو ہماری بخشش فرما، تو ہماری بخشش فرما، ہے نا۔ تو یہ لوگ داخل ایسے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، یا اللہ ہمیں تو دانہ پانی چاہیے، ہمیں تو دانہ پانی چاہیے، ہمیں تو سبزی ترکاریاں چاہیے۔ اتنے بڑے نالائق تھے یہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس طرح ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، ظالموں نے ایک اور بات بنا لی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کی طرف ان کا اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کے ایسے ایسے کہنا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جو ہے نا اس کا مذاق بنایا اور ایسے ایسے نعرے لگائے کہ جس میں اللہ کے حکم کا مذاق تھا، ہے نا۔ جیسے معافی کا لفظ تھا حتۃ نغفر لکم، ہے نا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معافی دے دے۔ انہوں نے اس کو بدل کیا کیا؟ حنتا حنتا حنتا، ہمیں تو گیہوں چاہیے، ہمیں تو گیہوں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر فرما رہا ہے کہ ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا تھا، اور نہ جھکے سر کے ساتھ یہ داخل ہوئے بلکہ سینہ چوڑا کر کے داخل ہوئے، اور حنتا حنتا یعنی دانہ چاہیے ہمیں تو، گیہوں اناج ترکاریاں چاہیے، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو یہ ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ چلیے آئیے اب ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم تم کو فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس کوئی کام نہیں آئے گا، عن نفس کسی کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور قبول نہیں کی جائے گی، منہا کسی کی طرف سے، شفاعت، ولا یؤخذ اور کسی کی طرف سے نہیں لیا جائے گا، عدل کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں دیتا تھا، یسوء العذاب طرح طرح کے عذاب، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم اور ان تمام چیزوں میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بہت بڑی آزمائش۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرقنا پھاڑ دیا، بکم البحر تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، عجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم کو، من بعد ذلک اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور یاد کرو اس وقت کو، آتَيْنَا جب ہم نے دیا موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام، جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم فتوبوا تو تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار سے، فاقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو، تمہاری توبہ تبھی قبول ہوگی، فاقتلوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم یہ سب کا سب، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تواب
خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، قُلْتُم جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہم یقین نہیں ایمان نہیں لائیں گے، لکا تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جاہرتاً کھلی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر ایک کڑک والی آواز نے تم کو پکڑ لیا، یعنی ایک عذاب، ایک کڑکے نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ پھر بَعَثْنَاكُمْ ہم نے تم کو زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے تم پر سایہ کیا، عَلَيْكُمْ تم پر، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، عَلَيْكُمُ تم پر، مَنَّا سلوہ، مَنَّا وَالسَّلْوَى مَنَّا اور سلوہ، کلو من طیباتی کلو تم کھاؤ پیو، من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیے۔ وما ظلمونا اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانوا انفسہم یظلمون، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ فرماتا ہے، ولیکن کانوا لیکن وہ سب لوگوں نے، انفسہم خود پر ہی، یظلمون ظلم کیا۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریة اس بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، رغداً جتنا چاہو، وادخلوا الباب اور اس دروازے میں داخل ہونا، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہتے ہوئے، حطۃ ہمیں عطا فرما دیجئے، نغفر لکم ہم مغفرت چاہتے ہیں، خطایاکم اپنے گناہوں کی، وسنزید المحسنین اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ فبدل الذین تو بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا اس بات کو، غیر الذی جو اللہ نے کہی تھی اس کے علاوہ، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء آسمان سے ایک عذاب، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک عذاب نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور جن لوگوں نے یہ نافرمانیاں کی تھیں وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر تھا، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔